آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ان سنو، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ تو مجھے اور آپ کو کھنگالنا ہے یار، قیامت کا سوال کرنے والوں، یار تم نے تو ان لوگوں سے محبت ہی نہیں کی کہ جو رقیق القلب لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، اتقوا اللہ کے زمرے میں آنے والے، ان لوگوں سے تو تم نے پیار ہی نہیں کیا، ان سے تو ناطہ نہیں جوڑا۔ تم نے تو کہا یہ مسیتڑ ہیں، یہ ماڑے لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں۔ تم نے تو اپنی محبت کا معیار ہی کچھ اور رکھا۔ تم نے کہا میرے گھر میں آئے تو باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی ہو، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں پہ اس کا اثر ہو کہ یار اس کے یار بڑے امیر ہیں۔ آؤ میں اور آپ کھنگالیں یار اپنی زندگی کو۔ یہ زندگی جس طرح کہتے ہیں نا پانی کا ایک بلبلہ، بس ایک ٹھوکر سے یہ ختم ہو جائے گی، قیامت سر پہ کھڑی ہے، ہمیں پرکھنا ہوگا۔ آئیں سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتكم الا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد فرمایا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ کہیے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ علامات قیامت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ قیامت پہ ایمان لانا نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بالغیب ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے مسلمان کی۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں۔ ہم نے جتنے انبیاء و رسل تشریف لائے، ہم نے انبیاء و رسل کا دیدار بھی نہیں کیا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ اب آجیں جی موت کے بعد والی باتیں۔ یہ تو تھی کہ زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے اس چیز کا نام۔ ہم نے ایمان کو قبول کیا، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بن ڈٹھیاں ہم نے ہر چیز کو تسلیم کیا۔ اب آگے موت کے بعد کی جو زندگی ہے، زندہ کیا جائے گا انسان کو اور قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں 50,000 سال کا ایک دن۔ کتنے ہزار سال جی؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ سورج بالکل قریب ہوگا، لاکھوں میل کے فاصلے پہ سورج ہے، اور گرمی کی حدت آج حضرت انسان سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہی سورج کے بالکل قریب ہوگا، رخ سیدھا ہوگا، آنکھیں ساری کھلی ہوں گی۔ آج ہم سے تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ یار وہ قیامت کا دن بڑا اوکھا دن ہے، بڑا ہی اوکھا دن ہے۔ اچھا، اس کی علامات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی ہیں۔ اب اس کے متعلق آج کل ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ جی 55 سال رہ گئے ہیں، 55 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کو اس معاملے میں بھی قرآن کا دامن تھامنا چاہیے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم قرآن کا دامن تھامیں تو کبھی نہیں بھٹکیں گے، کبھی نہیں الجھیں گے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیا پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی سورۃ الاعراف کی
آیت نمبر 81 87 کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ سے جس نبی نے رب کا پتہ بتایا، جس نبی نے ایمان بالغیب پہ اگر بات کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، زمین آسمان یہ ستارے ہل جائیں گے، ہر چیز کی کایا پلٹ جائے گی. اسی نبی سے جب قیامت کے متعلق پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن کا حصہ بن گیا. فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. اس بحث میں نہ الجھیں. کب آئے گی؟ قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، وہ بالکل قریب ہے. اور سنیں اس کے متعلق سب سے پہلی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں اور آپ اس بحث میں الجھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی، 56 سال بعد آئے گی، 55 سال بعد آئے گی، اتنے سال بعد آئے گی. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. چلو یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ اتنے سالوں کے بعد آئے گی، تو میں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ پاک کو علم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کب آئے گی. میں نے کہا ہم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے، ہمارے پلے ہے کیا؟ ہم تو نیکیاں بھی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. جو نیکیاں کی ہم نے غیبت میں ضائع کر دی، نیکیاں کی ہم نے ریا میں ضائع کر دی. ہمارے پلے کچھ ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ رسول کا سامنا کر سکیں؟ اقبال قلندر لاہوری نے بھی اس موقع پہ نا تڑپ کے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ تو مہربانی کر دے، قیامت کے دن حساب نہ لینا، لیکن بڑا ہی ضروری اگر حساب لینا ہوا تو حضور کے سامنے حساب نہ لینا. آج ہم امت کو کاٹ رہے ہیں، کبھی لفظوں سے، باتوں سے، اور کبھی اپنے ہاتھوں سے. ہر طریقے ہم نے ہر حربے آزما رکھے ہیں. میں نے کہا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والوں پہلا سوال یہ بنے گا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. کسی سفر پہ آپ نکلے نا، سفر پہ اللہ آپ کو یہ سفر نصیب کرے حج اور عمرے کا، اللہ آپ کو نصیب کرے زندگی میں بار بار. تو سفر پہ نکلنے سے پہلے جو مسافر ہوتا ہے وہ ضروریات زندگی کو دیکھ کے جانچ پڑتال کرتا ہے، میری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی حاجت ہوگی، تو وہ اپنے بیگ میں سارا سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہے جی. اب میں نے کہا کہ یہاں تو یہ سفر تو تھوڑے دنوں کا تھا، چلے میں نے حج اور عمرہ کے سفر کی آپ کو دعا دی، اللہ قبول فرمائے، یہ ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں. میں نے کہا روز مرہ کی روٹین ہے آپ کی، جب سفر میں جاتے ہیں تو آپ تیاری کر کے نکلتے ہیں، تیاری کر کے نکلتے ہیں کہ یار کوئی چیز جو میری ضرورت کی ہے وہ میں بھول نہ جاؤں. قیامت کا سفر وہ بڑا اوکھا سفر ہے بھائی، ڈھاڈا سفر ہے، مشکل مرحلہ ہے. میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا. یہ متفق علیہ روایت ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. ایک دیہاتی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تیرے پاس کیا ذخیرہ ہے؟ اس کا جواب سنیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمارے پاس کم از کم یہ دولت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور نمازیں تو پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اللہ کی توفیق سے صدقات و خیرات بھی ادا کیے، لیکن سونے مجھے ان پہ مان نہیں ہے، اس پہ ناز نہیں ہے. ہم تو 2 سجدے دے لیں تو دوسرے کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ ہمیں تو یہ بھی نصیب نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ ماہ صیام کا آخری عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. یہ گھڑیاں ایک ایک لمحہ، یہ جس طرح ایک لڑی ٹوٹ جاتی ہے نا، تو یہ لڑی ٹوٹ رہی ہے. یار جس نے روزے رکھے گزر اس کا بھی ماہ صیام گیا، جس نے نہیں رکھے گزر اس کا بھی گیا. اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے کس حد تک اللہ کے مہمان کی قدر کی ہے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. صاحبو سنو، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی نمازیں اور ہماری نمازیں، کہاں صحابی رسول کی عبادات اور کہاں ہماری عبادات. لیکن باوجود اس کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، لیکن اس پہ ناز نہیں. ناز ایک بات پہ ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. ایک بات پہ مجھے ناز ہے سونا، ایک بات پہ مجھے فخر ہے، ایک بات پہ مجھے ناز ہے. آقا علیہ السلام کا جواب سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا
اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے؟ اللہ اکبر، جی یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر سنو، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ یار ہماری محبت کا معیار ہے کیا یار؟ برادری ازم، سٹیٹس دے کے ہم یارانے لگاتے ہیں نا، یہ میرے سٹیٹس کا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیول کا ہے کہ نہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری باتیں؟ اور بیٹا دھیان کریں، ادھر غور کرو میری طرف سارے توجہ کے ساتھ۔ میرے سامنے حدیث، یہ تفسیر کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، میں نے حوالے سے بات کی ہے اور یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ سنیں ذرا، حضرت انس نے آگے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو حضرت انس نے کہا موقع ہے، چلو فائدہ اٹھا لیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کہتے یا رسول اللہ میں بھی اللہ رسول سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے میں بھی پیار کرتا ہوں، سونے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا انس سنو، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ تو مجھے اور آپ کو کھنگالنا ہے یار، قیامت کا سوال کرنے والوں، یار تم نے تو ان لوگوں سے محبت ہی نہیں کی کہ جو رقیق القلب لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، اتقوا اللہ کے زمرے میں آنے والے، ان لوگوں سے تو تم نے پیار ہی نہیں کیا، ان سے تو ناطہ ہی نہیں جوڑا۔ تم نے تو کہا یہ مسیتڑ ہیں، یہ ماڑے لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں۔ تم نے تو اپنی محبت کا معیار ہی کچھ اور رکھا۔ تم نے کہا میرے گھر میں آئے تو باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی ہو، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں پہ اس کا اثر ہو کہ یار اس کے یار بڑے امیر ہیں۔ آؤ میں اور آپ کھنگالیں یار اپنی زندگی کو۔ یہ زندگی جس طرح کہتے ہیں نا پانی کا ایک بلبلہ، بس ایک ٹھوکر سے یہ ختم ہو جائے گی، قیامت سر پہ کھڑی ہے، ہمیں پرکھنا ہوگا۔ آئیں سنیں کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں ایک بات آ گئی حدیث مبارکہ، حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کو امام نہیں ملے گا۔ ہے ایسا ہی؟ بولیں بھائی، اس علاقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ جس کو کہتے ہیں نا چھانٹی کر لیں، چھانٹی، کاروباری لوگ تو آپ کو بڑے ملیں گے، بزنس کرنے والے آپ کو بڑے ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ جاب کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن فقدان اس بات کا رہا کہ امام کی غیر موجودگی میں اگر کسی کو مصلی پہ کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں مل رہا ہمیں۔ چلو اگر کوئی بندہ مل گیا تو تیسرا بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، کہتا نہیں میری ادھر پیچھے نہیں ہوندی، کہتا میں تو اس سے بڑا اچھا، بھائی تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو کم از کم تو اتنا قابل ہو جا کہ تو مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے، ہمارا کردار اس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ آئیں سنیں تیسری روایت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ترمذی میں یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو سمجھ لو ان پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، 15 کام، اور 15 کاموں میں چھانٹی کر لیں، گنتی کر لیں، کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ یہ سنیں حضور نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا، سرکار نے فرما دیا وہ 15 کام کون سے ہیں، جب میری امت وہ کام کرے گی تو سمجھ لینا یہ قرب قیامت ہے، قیامت بالکل نیڑے ہے، بالکل نیڑے ہے قیامت۔ وہ کون سے کام ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا۔ ایسا ہی ہو گیا، حکمرانوں نے جو مال غنیمت تھا انہوں نے اپنے کھاتے بھرے، اپنے کھاتے بھرے، اگر اس قوم کو کچھ دیا تو اسی قوم کا پیسہ، اور ذلیل و خوار کر کے تھوڑے سے ٹگے دے دیے، قوم اسی پہ راضی ہو گئی۔ مال غنیمت کو انہوں نے اپنا ذاتی مال سمجھا۔ یار حضرت ابو بکر صدیق نے نا 1 مہینے کی اضافی تنخواہ مانگی، رکا بھیجا بیت المال میں کہ مجھے نہ ضرورت ہے، 1 مہینے کا ایڈوانس وظیفہ دے دیں۔ تو بیت المال پہ جن کی ڈیوٹی تھی نا، جو مامور تھے بیت المال پہ، انہوں نے اس رکے کا جواب لکھ کے بھیج دیا، کہا حضور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو یہ یقین ہے 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے؟ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آگے، رونے لگے، اور کیا کہا تیرا بھلا ہو تو نے مجھے بچا لیا ہے، تیرا بھلا ہو۔ جس وطن میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، دکھ والی بات ہے، میں کسی پارٹی کی سائڈ لے کے بات نہیں کرتا، یقین کریں جو آیا حکمرانوں نے یہ نعرے لگائے، میں تو کچھ لینے کے لیے آیا
لیکن آپ کھنگال کے دیکھیں ان کے ٹائروں کے بل جو نکل رہے ہیں وہ کروڑوں میں نکل رہے ہیں۔ گاڑی کے ٹائر کے بل کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، ہم تو سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں وطن کی، لیکن گاڑیوں کے ٹائروں کا جو بل نکلا وہ کروڑوں میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بیت المال کو اپنی ذات کے لیے وقف کر دیا جائے گا اور ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، سمجھ لینا قیامت بالکل نیڑے ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، بندہ کہے گا یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں کیوں دوں جی، یہ میرے، حالانکہ میں ناراض نہ ہونا، بجلی کا بل چیک کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے کون کون سا ٹیکس اس میں شامل ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، بجلی کا بل آپ ریڈ کریں تو آپ یار پتہ نہیں یہ کون سا ٹیکس لکھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کون کون سا حکومت نے ٹیکس ڈال کے اور ڈنڈے کے زور پہ وصول کیا۔ اللہ نے کہا جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال پاک بھی ہو جائے گا اور تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ دینے کی، ہم نے کہا یہ ہمارے اوپر جرمانہ عائد ہو گیا، ہم کیوں دیں، ہم نے بڑی محنت سے کمایا، اوکھا ہو کے میں نے مال کمایا، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ لیکن حکومت نے ڈنڈے کے زور پہ ٹیکس لیا اور پتہ نہیں کیا کیا لے گئے۔ سرکار فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ پھر فرمایا جب لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ بیوی کی بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور ماں بیچاری وہ یقین کریں اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پتر چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھ ہی جائے۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ کام کرنا نہ کرنا، بات ماننی نہ ماننی، فرما برداری نہ فرمانی، یہ تو بڑی دور کی باتیں رہ گئی۔ ماں باپ کہتے چلو چند گھڑیاں پتر کول بہ ہی جائے، چونکہ ماں باپ کو تو محبت ہے نا ان سے، اس اولاد کو پالا۔ لیکن وہی جوان جب دلہن بیاہ کے گھر لے کے آتا ہے نا تو اسی کے ناز نخرے دیکھتا ہے، وہ اس کی ساری باتوں کو اس طرح تسلیم کرتا ہے جیسے وہ حکمران ہے اور یہ اس کا محکوم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سمجھ لینا پھر قیامت سر کے قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دوست کے ساتھ دوست نیکی کرے گا اور باپ کے ساتھ برائی کرے گا، گوڑا یار ہے نا، یار اے نہ ناراض ہو جائے، رات کے کسی وقت بھی وہ آپ کو بلائے، آپ فوراً سے پہلے اس کے پاس پہنچیں گے، یہ میرا دوست ہے جی ناراض نہ ہو جائے۔ تو باپ بیچارہ قریب چارپائی پڑی ہے، تو وہ آواز دینے سے پہلے تو ڈر جائے گا، پتہ نہیں پتر دا موڈ کس طرح دا ہے، پتہ نہیں صاحب ناراض نہ ہو جائے، اس نے کام کہنا ہے، وہ اپنی اولاد کو کام کہنے سے گھبرا رہا ہے۔ اور یار ہے کہ وہ رات کے کسی بھی حصے میں اس کو نہیں کہے گا یار میں تو کام سے تھکا ماندہ آیا ہوں تیرے پاس کیوں جاؤں، نہیں، وہ کہے گا کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے، دوست نہ روٹ جائے۔ سنو یہ علامت قیامت میں سے ہے، قیامت سر کے قریب کھڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایسی کیفیات کو دیکھو تو سمجھ لینا قیامت بالکل نیڑے ہے۔ پھر فرمایا اور جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ہر بندہ مسجد میں بھی آ کے کہے گا کہ یہاں بھی میری اجارہ داری ہو، میری بات کو اہمیت دی جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ خدا کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یار مسجد کو تو معاف کر دو، ہیں آپ چودھری اپنے ڈیرے میں رہیں، ہیں آپ بڑے لوگ لیکن اپنے گھر تک چلیں، علاقے تک بھی بن جائیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے یہ اطاعت اس کی ہے، یہ دین اس کی ہے، یہ فرما برداری کے زمرے میں اگر آؤ نا تو پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو فتنے سے بچانا چاہیے، اس کو فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ چھوٹی سی ایک بات بندہ کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ہاں این جی گال ہے بھائی۔ کچھ لوگ تو واقعی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن کچھ آتے ہیں اس نیت سے کہ دیکھو یار مجھے آج کوئی پوائنٹ ملے، ویک پوائنٹ ملے، وہ چاہے انتظامیہ کا ہو، وہ امام مسجد کا ہو، وہ خطیب کا ہو، آج جی پکا خراب سی تو وہاں صحیح کیوں نہیں کروایا جی، مسجد میں صفائی نہیں صحیح طرح ہو سکی، یہ امام کے کام تھے؟ بولیں بھائی یہ امام کے کام نہیں، امام کا کام صرف مصلی پہ اللہ اکبر یا قرآن و سنت کا پیغام دینا ہے۔ تو مساجد کو جب فتنوں کے بھینٹ چڑھایا جائے گا، اور یہ کتنے پرسنٹ ہے؟ تقریباً 99% یہ ہو چکا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سمجھ لو پھر قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذلیل ترین بندے کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ آج جتنا بڑا گنڈا ہے اتنا بڑا وہ لیڈر ہے، جتنا بڑا گنڈا ہے نا گنڈا اتنا بڑا وہ لیڈر ہے۔ آج ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں، بڑا فلسفہ جھاڑتے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ہم ہر ایک پہ میں نے کہا غور کریں، وہ حکمران نہیں تھے جو اینٹ کا سرانہ رکھ کے بھی سر کے نیچے سوتے تھے، وہ حکمران نہیں تھے؟ آج پروٹوکول اتنا اور جناب پتہ نہیں کیا سے کیا، ان کی کیفیات بھی دیکھیں۔ حکمران ہمارے وہ بھی گزرے ہیں
جن کا لباس پھٹا پرانا تھا، لیکن خدا کی قسم ان کی ہیبت سے کفار کانپ جاتا تھا، ان کی ہیبت سے کفار۔ یروشلم جب فتح ہوتا ہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، فرمایا ٹھیک ہے مجھے آنے، بڑے خط بھیجے، حضور نہیں آپ ضرور تشریف لائیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب یروشلم جب گئے، بیت المقدس، دعا کرو یار آج بھی اللہ بیت المقدس کی مدد فرمائے، غزہ والوں کی اللہ مدد فرمائے، فلسطین کو اللہ آزادی کی بہار نصیب فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں جہاں آپ نے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ امت کا خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، اے اللہ امت کے حال پہ رحم کر، ہم کمزور ہو گئے، اللہ ہماری مدد فرما خزانہ غیب سے۔ تو آپ کس طرح گئے؟ جب یروشلم میں داخل ہوئے نا تو سواری پہ غلام بیٹھا تھا اور آقا سواری کی مہار پکڑ کے جا رہے تھے۔ ہے ہمارا کردار ایسا جی؟ ہے بھئی اس طرح کا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر سمجھ لو ذلیل ترین بندہ جب قوم کا سردار بنے گا قیامت سر کے قریب ہے۔ جب کسی بندے کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کریں گے، یار پایات نسلام ہی بھائی، اصل پیچھے علت کیا تھی؟ یار محبت و دل کے ناطے کا نام ہے، الفت کا، پیار کا، رواداری کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی زبان کے ڈر سے اس کی عزت کرے تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، 2217 حدیث نمبر جامع ترمذی میں ہے، اور جامع ترمذی کی کتاب صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ صحاح ستہ کی یہ کیٹیگری میں جامع ترمذی موجود ہے، اس کی حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا۔ آج جوان نشہ کر کے اتراتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی۔ پھر سرکار فرماتے گانے والیاں اور ساز رکھنے والیاں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ کل پرسوں کے درس میں بھی یہ بات میں نے، بلکہ کل درس کے بعد نا باؤ صاحب یہ بات مجھے دوبارہ رپیٹ کر رہے تھے۔ وقار صاحب جب ہم نے درباشی میں محفل کی نا 6 اگست کی، تو اس میں لوگوں کی تعداد بالکل مٹھی بھر تھی، اور کہتے کہ میں اتفاقاً آیا چلو میں دیکھ تو ہوں کیا کر رہے ہیں، کہتے وہی چند لمحے کے بعد اسی جگہ پہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، وہ گانے باجے والی کچھ۔ تو یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت بالکل نیڑے کھڑی ہے۔ یہ ساری باتیں تو میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دی ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی جو حضور نے علامات بیان کی تھی؟ ساری پوری ہو گئی ہیں، تیاری کر لو، سر پہ کھڑی ہے قیامت، مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے، اور وہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ 2024 چل رہا ہے جی عیسوی کے لحاظ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبی نا کے دور سے، عیسوی کا لحاظ عیسیٰ علیہ نبی نا کے دور سے ہجری کو کیلکولیٹ کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہ 1445 ہجری ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 2000 سال قبل مسیح ہے۔ حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ کا اگر سارا دور کیلکولیٹ کریں تو 4024 ہو گیا، 4024 کا عدد اب تک پہنچا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کا دور، نبی نوح علیہ السلام تک کتنا عرصہ ہوگا؟ چلے اس سے دگنا کر لیں، 3 گنا کر لیں بھائی، 3 گنا، 50,000 سال کے عدد کے نیڑے نیڑے ابھی بھی نہیں پہنچی یہ دنیا ابھی بھی 50,000 سال کے عدد کے نصف بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو یار اتنا کچھ آپ نے دیکھ لیا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا جب دن ہوگا، کانپ جائیں گے لوگ، کانپ جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یقین کریں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ باتیں بنا کے تو کوئی داد وصول کی جائے، خدا کی قسم یہ رونے والی باتیں ہیں۔ ہمارا کردار بہت ہی برا ہو چکا ہے، اور ہم نے قیامت کو بلکہ جھٹلا دیا۔ ہم زبان سے تو مانتے ہیں لیکن کردار سے ہم قیامت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ سرکار دو عالم الاسلام نے فرمایا امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں کی پتہ سی جو اسی ہیں وہی ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر انتظار کرو، سرخ آندھی آئیں گی، سرخ آندھی آئیں گی، مسخہ کر دیا جائے گا، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ قرب قیامت کا یہ منظر ہے۔ سنیں جو لوگ کہتے ہیں، یہ 2 باتیں میں جلدی جلدی ختم کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کملی والے اسلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے، شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ یہ قرب قیامت میں سے حضور نے کہاں تک ساری باتیں بیان فرما دی ہیں۔ اور پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ زمین میں 45 سال رہیں گے۔ کتنے سال جی؟ پھر وہ وصال کر جائیں گے، اور سرکار فرماتے ہیں میرے روضہ انور میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی، امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال کا فتنہ ہوگا،
یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. یہ ساری میں نے کہا یہ علامتیں بس اب رہ گئی ہیں. ظہور عیسیٰ و ظہور مہدی رہ گیا، باقی سارا کچھ ہی سمجھ لیں کہ پورا ہو چکا ہے. قیامت کا دن کب ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں تمام نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا. صرف سن نہیں بتائی، باقی سارا کچھ ہی بتا دی. محرم کا مہینہ، جمعہ کا دن اور 10 تاریخ ہوگی جب قیامت آئے گی. صاحبو، مجھے اور آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. سر پہ کھڑا ہے وقت اور ڈاڈا وقت اوکھا وقت ہے. کسی نے سوال کیا بڑا سونا، یا رسول اللہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ تو میرے نبی کے غلاموں سنو، جہاں بہت کچھ بتایا وہاں میرے نبی نے ہمیں یہ انعام بھی دیا. فرمایا جو مومن بندہ جو خوف خدا لے کے دنیا سے گیا اور نماز سے محبت کرنے والا، سرکار فرماتے قیامت کا 50,000 سال کا دن اس بندے کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ آپ خود سے کریں کہ مجھے وہ 50,000 سال کا دن ایک نماز، فرض نماز کے وقت جیسا گزارنا ہے یا اتنا پینڈا میں نے انتظار میں گزارنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اعمال صالحہ کی توفیق دے. وما علینا الا